قرض کی اگلی قسط پر مذاکرات کے لیے IMF وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ وفد اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت اگلی قسط جاری کرنے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی قسط جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ مشن کے دورے کے موقع پر نئے قرض پروگرام کے بارے میں بات چیت بھی متوقع۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کی صدارت میں وزارت خزانہ میں اجلاس میں مذاکرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دہشت گردی کا خطرہ، اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی ملاقاتوں پر 2 ہفتے کے لیے پابندی۔ جیل کے باہر میڈیا کوریج بھی روک دی گئی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی PTI کی جان کو خطرہ ہے، کل تک ملاقات کے لیے طریقہ بنایا جائے، عدالتوں پر اعتماد ہے، امید ہے انصاف ملے گا۔ عمر ایوب بولے اڈیالہ جیل کے باہر ماحول بالکل پرامن ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، مقصد صرف بانی PTI کو تنہا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نااہلی کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت کے لیے 26 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے PTI رہنما کو نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن میں محمد کفیل نامی شخص نے درخواست دائر کی تھی، جس میں علی امین گنڈا پور پر اثاثے چھپانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سندھ کابینہ کی حلف برداری، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے 9 وزراء سے حلف لیا۔ وزراء اور مشیران کو ان کے قلمدان بھی تفویض۔ شرجیل میمن ٹرانسپورٹ ایکسائز، عذرا پچوہو کو صحت، ناصر شاہ کو توانائی منصوبہ بندی کا قلمدان مل گیا۔ سردار شاہ کو محکمہ تعلیم، سعید غنی کو بلدیات، جام شورو کو آبپاشی، ضیاء الحسن کو محکمہ داخلہ کا محکمہ دیا گیا۔ اللہ بخش، احسان الرحمان مشیر مقرر۔ JUI فیس سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کی حمایت کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان میں حمایت مانگ لی۔ عبدالغفور حیدری کہتے ہیں PP JUI کی بلوچستان سینیٹرز نشستوں کی حمایت کرے گی۔ یوسف رضا گیلانی بولے عوام کے مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر مل کر چلیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔